ایک طالب علم نے مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنی چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، تہہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی ہے، مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کاٹ کباڑ اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنیٰ ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا کہ تم یہاں نماز پڑھو گے یا نہیں؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا، اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا اور وہاں جا کر نہایت ہی ایک عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور کہکے لگانا شروع کر دیے، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے، مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر ڈالی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنے شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر اس وقت پر آ کر اس نے وہاں پھر بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی، اور اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہی صورتحال۔ پھر کہکے لگنے والے لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہی، اور آہستہ آہستہ کہکوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر طالب علم کی اقتداء میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ اور ہو چکے تھے۔ اگلے ہی ہفتے ایک استاد نے بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے طالب علم کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے نہیں میل کھاتی، اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو اور جماعت کرواؤ۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے۔ اور اس طرح مصر کی ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑ گئی، اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں۔ باقی کی یونیورسٹیوں کے طلباء کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم و شان نکلے، اور آج دن تک خواہ یہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹی میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے اوس اجر و ثواب پا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اس طرح اجر و ثواب پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمال میں اضافہ کیا۔ اردو ٹیوب کے پیارے دوستو، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کون سا ایسا نیک کام کیا ہے تاکہ ہمارے اثر و رسوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول پر نظر آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق و صداقت کہنے اور کرنے میں کیسی مروت اور کیسا شرمانا، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہا کریں۔
اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں سرفروش ہوں گے، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر، اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اور اس کے لیے بھی اور نیکی شروع کرنے والے کے لیے بھی ویسا ہی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے۔ اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔